پی ایم ایل این پر ظلم ہوا اور آپ ظلم میں بہت سے لوگ شامل تھے جنہوں نے نیریٹو بنائے. ویل ڈن شہباز شریف کیوں نہ کہا جائے؟ 35 سال میں جو آپ کی تنقید کریں، اگر شہباز نون لیگ کو نکال دیں ترقی ہے ہی نہیں. مجھے لگتا ہے مفتاح صاحب بھی ایگری کر جائیں گے اس بات سے. تو بھائی جان، جو مفتاح صاحب کی رائے ہے مجھے ان کا احترام تو ہے. عامر صاحب نے جو عامر صاحب کی رائے ہے مجھے ان کا احترام ہے، اور دونوں کی رائے اچھی بات ہے، اور جیسے تنقید ہونی چاہیے، اختلاف ہی سب سے اہم چیز ہے. لیکن میری رائے ہے بھائی جان، میں کہتا ہوں کہ 35 سال سے یہ حکومت میں ہے، 35 سال سے 5ویں مرتبہ یہ اقتدار میں ہے، اور دوسری مرتبہ مشترکہ طور پہ پھر اقتدار میں ہے. ٹھیک ہے. اور سندھ اور پنجاب تو ان کے پاس ہی رہا سوائے وہ 3.5 پونے 4 سالوں کے. تو میں ویل ڈن اگر کہنا چاہتے ہیں تو ویل ڈن نواز شریف شہباز شریف کے پی آئی اے کا بیڑا غرق ہو گیا. ویل ڈن نواز شریف شہباز شریف کے اسٹیل مل کا بیڑا غرق ہو گیا. ویل ڈن نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ریلوے کا بیڑا غرق ہو گیا. ویل ڈن شہباز شریف اور نواز شریف کا اب نجی بجلی گھر لائے اس ملک میں. ویل ڈن اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ملک کو مقروض کر دیا آپ نے، ادھر سے قرضہ لے ادھر دے، ادھر سے قرضہ لے ادھر. ویل ڈن نواز شریف اور شہباز شریف کا آپ نے جمہوریت، ووٹ کی عزت، پارلیمنٹ کا تقدس کا سوا ستیہ ناش کر دیا. ویل ڈن شہباز شریف صاحب، آپ نے 26ویں آئینی ترمیم لائے نواز شریف صاحب. ویل ڈن شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے پیکا قانون لائے. ٹھیک ہے. ویل ڈن شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کے آپ کے اپنے کاروبار سونا اگل رہے ہیں، سرکاری کاروبار میں مندی ہے. ویل ڈن شہباز شریف اور نواز شریف کے آپ کے اپنی تنخواہیں، مرات اور سب کچھ بڑھ گئی ہیں، وزیر مشیر سب کچھ بڑھ گئے. کوئی بندہ ایسا نہیں دوست احباب میں بچا جو وزیر مشیر یا معاونین نہ ہو. اور ویل ڈن شہباز شریف نواز شریف صاحب کے آپ نے ہمیں غربت، مہنگائی اور بے روزگاری میں دھکیلے رکھا. ہمیں اپنے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا ہے کہ ملک سے آؤ مل کر قرضہ اتاریں. اب پتہ نہیں آپ کے اپنے آپ اتر گئے. ویل ڈن نواز شریف شہباز شریف صاحب اور ان کی پیپلز پارٹی سرے محلوں پر پوائنٹ آ گیا سر آپ کا، یعنی آپ کو ویل ڈن کہنا نہیں چاہتے. بات بیسیکلی یہ ہے بھائی جان کہ ڈیوٹیاں کل لگی ہوئی تھی، ڈیوٹیاں آج بھی لگی ہوئی ہیں. رائے کل بھی دے رہے تھے، رائے آج بھی دے رہے ہیں. کل کا مجھے ان کا احترام ہے، آج کا بھی مجھے احترام ہے. مفتاح صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بار بار. جی مفتاح صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سوال سے پہلے سوال میں دیکھیں اتنا فرق پی ٹی آئی اور مسلم لیگ میں نہیں ہے جتنا کہ یہاں پہ ظاہر ہو رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہے کہ پی ٹی آئی کے زمانے میں خان صاحب نے چینی ایکسپورٹ کروا دی تھی، اور اس کے بعد چینی کی قیمت بڑھ گئی 60 روپے سے شاید 90 روپے چلی گئی، اور شہباز صاحب بڑے غصے میں تھے، اور انہوں نے بڑا غصے سے ٹویٹ کیا کہ یہ عمران خان نے چینی کے مافیا کے پریشر میں آ کے چینی ایکسپورٹ کرا دی، چینی کی شارٹیج کرا دی اور نقصان کر دیا. وہی چیز آج ہوئی ہے. 115 روپے پہ تھی، آپ نے چینی 6 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کرا دی اور چینی کو 180 روپے کر دیا. تو بیسکلی فرق نہیں ہے. عمران خان نے بھی وہی کیا ہے اور انہوں نے بھی وہی کیا ہے. اب سب میں چکر ہے کہ اپنی اپنی پسند کی بات ہوتی ہے. کسی کو عمران خان پسند ہے، کسی کو نواز شریف پسند ہے، لیکن دونوں کو حکومت چلانے صحیح طریقے سے نہیں آئی ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں آتی. مفتاح صاحب، نواز شریف صاحب کا جو دور ہے، اگر آپ اس کو کمپیریزن کریں پرائم منسٹر ایز پرائم منسٹر نواز شریف کو کمپیئر کریں عمران خان سے ایز پرائم منسٹر، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان واز اے بیٹر پرائم منسٹر دین نواز شریف صاحب؟ نو، ہی واز ناٹ. اور نواز شریف کے ساتھ جو 13 سے 17 ہے اس کے اندر تو بہت زیادہ دیکھیں ہم کو نہیں، بٹ ان ادر ورڈز یو آر سیئنگ کہ نواز شریف واز مچ بیٹر پرائم منسٹر دین عمران خان. آر یو سیئنگ دس ایٹ لیسٹ؟ یس، آئی ایم سیئنگ کہ ہی واز اے بیٹر پرائم منسٹر دین عمران خان. دیکھیں میں آپ کو سچی بات بتاؤں، جو اب جو ہے نا شہباز شریف از ورس. میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں شہباز شریف از ورس. شہباز شریف از ورس. جو ہیومن رائٹ، ہاں وداؤٹ ڈاؤٹ، جو ہیومن رائٹس، جو ڈیموکریسی، جو یہ حال کیا ہے شہباز شریف صاحب نے، ٹھیک ہے، اور میں شہباز شریف کو کریڈٹ دیتا ہوں، کسی اور کا نام نہیں لیتا ہوں. جو انہوں نے آج حال کیا ہے، پاکستان کی جمہوریت کو تباہ کر دیا ہے، پاکستان میں ہیومن رائٹس کو تباہ کر دیا ہے. لوگ باتوں سے ڈرتے ہیں، جرنلزم کو اتر دیا ہے. یہ جو اس کی انہوں نے داد دی ہے 26ویں امینڈمنٹ کے بعد، کیا آئین اور کیا قانون اور کیا عدالت. اس کے بعد جو معیشت کے اندر آپ نے حال کیا ہے، میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا. پاکستان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تھا. ابھی تک یہ NFC ایوارڈ کی ایک کمیٹی نہیں بنا سکے. یہ تو اللہ کا کرم ہے پاکستان. سر آپ کے خیال میں اگر نواز شریف آج پرائم منسٹر ہوتے تو جو آپ الزامات لگا رہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن، دستور، پارلیمنٹ تباہ ہو گیا، یہ نہ ہوتا اگر نواز شریف پرائم منسٹر ہوتے؟ دیکھیں اگر نواز شریف الیکشن جیت کے پرائم منسٹر ہوتے تو شاید نہ ہوتا، لیکن کیونکہ وہ الیکشن ہار گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے یہ جھوٹی حکومت لی ہے، تو پھر تو اب تو آپ ریپریشن کے علاوہ آپ کے پاس مورل کوئی اتھارٹی تو نہیں ہے. آپ ریپریشن ہی کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب انسٹنکٹیولی ریپریشن میں تھے کہ مجھ کو، شاہد عباسی کو، احسن اقبال کو بند کر دیا. پورے پاکستان میں اللہ کی مہربانی سے کوئی نہیں کہتا کہ ہم تینوں نے کوئی ایک پیسے کی کبھی کسی کی بےایمانی کری ہو. آپ ان کو سب کو پتہ تھی کہ بےایمانی میں بند کیا ہے.
اب اس کو شوق تھا لوگوں کو جیل میں ڈالنے کا. ان کی ضرورت ہے لوگوں کو جیل میں ڈالنے کی, بس فرق اتنا ہے. واہ, ان کو شوق تھا, ان کی ضرورت ہے. واہ عامر بھائی, کیا خوبصورت جملہ گیا ہے مفتاح بھائی نے, شاعر لگ رہے ہیں آج تو مفتاح بھائی. Would you agree also agree عامر صاحب کہ شہباز شریف is the worst prime minister؟ آج آپ ان کو ان کی کمزور وکٹ پہ لے آئے نا, جہاں پہ ان کی کمزوری تھی آپ نے شہباز شریف کی بجائے نواز شریف اور عمران خان کا کمپیریزن کرایا. لیکن وقت جب بدلے گا پھر ہم کچھ عرصے کے بعد پھر بات کریں گے, پھر پتہ چلے گا کہ کون کیا کر رہا تھا. جب آپ ڈیفالٹ پرائم منسٹر کے ذریعے کرانے کی کوشش کرتے ہیں نا ملک کو, تو اتنی آسانی سے چیزیں نہیں سنبھلتی. ان کا اور اسحاق ڈار کا چونکہ ذاتی ایشو ہے نا, اس پہ میں زیادہ بحث نہیں کرتا کہ کون کس کو خراب کر رہا تھا بیٹھ کے اور کون کس کے لیے زور لگا رہا ہے. میں ایک منٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس لیے شہباز شریف کے سخت خلاف ہیں کہ اس میں ان کا مسائل زیادہ تھے. ورنہ یہ بھی جس طرح وہ جو جس کو ویلڈن باجوہ ہمارے بھٹی صاحب کہتے رہے ہیں, وہ ان کے لائی ہوئی گورنمنٹ میں یہ بھی وزیر خزانہ تھے نا. سارے کے سارے یہ وہی کام ہے نا کہ کس طرح کریں گے آپ, کیا نہیں کریں گے. ہمیں چونکہ گپ شپ کرتی رہنے چاہیے. ان کا بھٹی صاحب کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں, میری اس کے کوئی وہ لڑائی تھوڑی ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں. نہیں اچھا آپ نے کہا ویلڈن باجوہ, جیسے میں کہتا ہوں ویلڈن مشرف صاحب, میں اس حساب سے بات کرتا ہوں. میں سر ٹائم کا میں کوئی چیلنج رہا آپ لوگ جا کے محفلوں میں بیٹھتے تھے, ملتے تھے. میں تو آج بھی دعویٰ کرتا ہوں نا کہ میں کسی محفل کا مسافر نہیں ہوں. سر مجھے تو رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے. باجوہ صاحب کوئی دوسرا دعویٰ کرے گا تو میں ضرور اس کو بات بتاؤں گا کہ آپ بیٹھ کے مجھ سے بات کر لیں. میں ہمیشہ کسی کو اچھی لگے یا بری لگے, سر ٹائم کی قلت ہے, ذرا میں جلدی جلدی آگے چلوں گا. جیسے آپ کو سٹارٹ میں نے کہی تو ایشو اسی لیے یہی ہوتی ہے کہ دیکھیں جس دن پازیٹیو کام ہو اس کو پازیٹیو کہیں. وہ پوائنٹ آ گیا, بھٹی صاحب مان جائے نا یار, آج پازیٹیو کام ہوا ہے. ویلڈن باجوہ بھی تو کہتے تھے نا, ویلڈن شہباز شریف کہہ رہے ہیں. ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں ویلڈن عاصم منیر صاحب, اس دن کہہ رہے تھے ویلڈن جنرل باجوہ, اس سے پہلے کہہ رہے تھے ویلڈن پرویز مشرف صاحب. ان کے پلے ہے کیا کہ ان کو ویلڈن کہیں؟ واہ, آپ نے عامر صاحب کے پوائنٹ سے پوائنٹ نکالا ہے. ان کے پلے کیا ہے, کس بات پہ؟ یہ عوام سے منتخب ہوتے تو میں ویلڈن شہباز شریف ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ نہیں کہہ سکتے. مفتاح بھائی یہ بات صحیح ہے کہ ویلڈن جو ہے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کو ہی کہنا چاہیے, اور دوسری بات کو آپ کی ذاتی جنگ ہے شہباز شریف سے جو آپ ورز کہہ رہے ہیں. آج کل جتنے یہ انیشیٹو لیے ہیں سارے جنرل عاصم منیر صاحب. میری بات دیکھیں, میری گزارش یہ ہے, میری کوئی ذاتی زنگ نہیں ہے. شہباز صاحب بھی میرے بڑے ہیں, میرے محترم ہیں, لیکن آپ نے مجھ سے پوچھا کہ عمران خان اور نواز شریف میں کون اچھا وزیر اعظم تھا, میں نے کہا نواز شریف. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ عمران خان اور شہباز شریف میں کون ہے, تو میں کہہ رہا ہوں عمران خان. آپ یہ دیکھ لیجیے نا کہ آپ کیا ہیومن رائٹس کا ریکارڈ ہے. آپ کے خیال سے اگر 26ویں امینڈمنٹ جو ہے اس سے آئین کی بالادستی ہوئی ہے تو پھر میں غلط ہوں. آپ کے خیال سے پیکر لاء سے میڈیا آزاد ہوا ہے تو میں غلط ہوں. آپ کے خیال سے جوڈیشری آج زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا یار. میں سیریسلی تھینک یو. سب ویلڈن دیتے پھر رہے ہیں سب کو, کوئی شہباز صاحب کو دے رہا ہے, کوئی کسی اور کو دے رہا ہے. لیکن آبویسلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اگر آپ اکانومی میں سے نکال دیں ایز دا موسٹ امپورٹنٹ فورس, جس کی وجہ سے آپ IMF کی آپ کی ڈیل ہوتی ہے, یہ ایک سال میں جتنا اس وقت آرمی چیف نے یا فوج نے کیا, اگر اس کو نکال دیں باقی شہباز شریف پلے بچے کا کچھ شاید نہیں گورنمنٹ کے. یہ بات صحیح ہے, یہ دریا کوزیں سمندر کوزیں بند کرنے والی بات ہے. اور ایون عالمی ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اگر آپ نکال دیں اسٹیبلشمنٹ کو یا آرمی چیف کو بیچ میں سے, تو یہ سارے کریڈٹس جو ہیں یہ پہلے تو کریڈٹ آتے ہی نہ, ڈسکریڈٹ اور کریڈٹ کی تو بات ہی بہت بعد میں ہوتی. اور شہباز شریف واز ویل, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ اس بات کو بھولتے نہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ اس وقت معاملات جو ہیں اکانومی کو ریوائول سے لے کے ٹیررزم جیسے نیوسنس کو کون ڈیل کر رہا ہے, وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ صحیح اس کو ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس معاملے میں. ہمارے پرائم منسٹرز کب لیڈرشپ کے رولز میں آئیں گے وہ دن ہم کب دیکھیں گے کہ وہ بھی لیڈ کر رہے ہوں گے. ٹائم از دا بیسٹ جج.